خدا کا سلام ہو ہمارے نبی اطہر اور سورج صاحب پر اور سب اہل دل پر جو خدا کے پرستار ہیں اور خدا ہی ہماری منزل ہے. تو میں پہنچ گیا ہوں. جب آپ چاہیں سوال و جواب شروع کریں. جناب مسیح الزمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، آج کی اس سوال و جواب کی نشست میں ہمارے گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں حضور، ایک ممبر پوچھتے ہیں کہ جرمن اگر وعدے کی سرزمین ہے تو وہاں سے ایک جرمن شخص کو ان کی رہنمائی کے لیے کیوں نہیں چنا گیا، یا جہاں آپ پیدا ہوئے اسی ملک کو وعدے کی سرزمین کہہ دیا جاتا، جبکہ قرآن میں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو نبی بنایا جو اس قوم کے اندر رہتا تھا اور ان کی زبان بولتا تھا. اطہر، یہ تو آپ پر عنایات ہیں کہ آپ نے خدا کی خوشبو سونگھی اور یہ خوشبو 24 گھنٹے نور کے حصار میں مجھ پر طاری رہتی ہے اور ہمیشہ وجد کا عالم میں میں رہتا ہوں. تو یہ عنایات ہے خدا کی. اچھا، اب اس شخص کے سوال کی طرف آتے ہیں. ابھی تک جو سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات تورات، انجیل اور قرآن کے پنجرے میں بند ہو گئی ہے. اب وہ کوئی اور فیصلے نہیں کر سکتا. یہ بڑا غلط عقیدہ ہے، جبکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے درخت کلمے بن جائیں تو خدا کی معرفت کا لکھتے لکھتے بتاتے بتاتے سمندر خشک ہو جائیں گے اور کلمے ٹوٹ جائیں گے. لیکن سارے جہان بھی اکٹھے ہو جائیں تو خدا کے تعریف اس کی معرفت الہی کے بتانے سے قاصر ہیں. اب آتے ہیں اس شخص کے سوال کی طرف. جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ میں وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم خدا کے فیصلے بھی خود کرتے ہیں. اب یہ خدا کے فیصلے ہیں کہ وہ کہاں سے چنتا ہے، کہاں وہ دیکھتا ہے کہ کون سی قوم چنی ہوئی ہے. یہ نہ نبیوں کے فیصلے ہیں، نہ دنیا کے فیصلے ہیں. یہ فیصلے وہ خود کرتا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کی قوم سے ہی ہوتا ہے، چونکہ گوتم بدھ کی مثال ہے کہ اس کی قوم نے اسے دھکے مار کے نکال دیا اور اس کی تعلیمات پھر پھیلی ہیں دوسرے ملکوں میں. یہی مثال کنفش کی ہے جو کوریا کی طرف آیا تھا. تو بے انتہا مثالیں ایسے ہیں کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو خدا کی ذات کرتی ہے. چاہے تو وہ لاکھوں بھیج دے جرمنی میں یا جہاں سے میں آیا ہوں، لیکن خدا بے تکے فیصلے نہیں کرتا. اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کون سا شخص یا کون سی قوم سب سے بہتر اس دنیا میں کہ اسے چنا جائے اور اس کی طرف بھیجا جائے. جیسے یونامتی نینوا کو نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا، حالانکہ وہ تو رہتا تھا کہیں ارمینیا کی طرف یا عراق کی طرف.
جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضور الہامی کتابوں میں زیادہ تر کسی بھی شخص پر جب اللہ کی ذات انعام کرتی تو اسے نبی بناتی یا نبی بننے کی بشارت دیتی. مسیح زمانہ یا خدا کا دل، یہ انعامات مسلمانوں میں کیوں نہیں بتائے گئے؟ اس کے متعلق بیان فرمائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا اس سے آگے بھی انعامات خدا نے رکھے ہیں جن کا بھی انسانیت کو پتہ نہ ہو؟ خدا الہام بھی کرتی ہے، وحی بھی کرتی ہے، اور مختلف قسم کے نبی ہیں. تو بشارت بھی دیتی ہے اور جبرائیل کو بھی بھیجتی ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ کام کر. اب اگر مسلمانوں کے اندر مسیح زمانہ یا اس خدا کے دل کے انعامات نہیں ہیں تو ان کے نبیوں نے یہ انعامات محدود کر دیے. وہاں تو بلکہ لعنت آ گئی ہے اس بات پہ کہ نبی نہیں آ سکتا، یعنی خدا گونگا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے، اب وہ محمد کے بعد کسی سے کلام نہیں کرے گا. اب اگر کوئی نبی یا مسیح یا کوئی بھی خدا کا دل اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں جانتا ہوں سب کچھ، تو یہ اس کا اپنا ظن ہوگا، خوش فہمی ہوگی، کیونکہ خدا کے خزانے بے انتہا ہیں، کسی جہانوں میں بھی نہیں سما سکتے. تو وہ جو چاہے گا انعامات کرے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا. تو جب کوئی ہم کسی چیز کو سکیڑ دیتے ہیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے. جب ہم خدا کے انعامات کو پھیلاتے ہیں تو یہی کوہ مکا کی تعلیمات ہیں. تو آگے بھی خدا انعامات کرے گا اور آنے والوں کو نئی تعلیمات دے گا یا انہیں تفصیلات بتائے گا کہ میں نے کیا کہا تھا خدا کے دل کو. تو کہیں بھی محدودیات نہیں ہیں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک مسلم دوست پوچھتے ہیں، تعلیمات پڑھ رہے ہیں کہ جب مستقبل میں زمین انبیاء سے بھر جائے گی تو کیا وہ اپنی شریعت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے یا وہ ایک ہی شریعت پر عمل کریں گے اور آگے پھیلائیں گے؟ مذہب اور شریعت کا تو خدا نے خاتمہ ہی کر دیا، جیسے مچھی کا سر کاٹ دیا جاتا ہے. اب یہ نظام خدا کے دل کو دیا گیا ہے، اور جمہوریت جو ہے اب یہ پھلے پھولے گی. ابھی تو یہ پھلی پھولی نہیں ہے، کہیں جمہوریت کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں. لیکن انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، ہیومن رائٹ، انڈیویجول حقوق، خاندان کے حقوق، یہ سارے حقوق جو ہیں جب 2080 میں انتہا کو پہنچیں گے تو انسانیت پلٹا کھائے گی اور یہ جمہوریت خدا کے محبت کے نور میں رنگی جائے گی. یہی جمہوریت، یہی آزادی، یہ آزادی خیال کی آزادی. پھر وہ انقلاب آئے گا کہ خدا کی ذات مشاہدہ ہو سکتی ہے، تجربہ ہو سکتا ہے، موت سے پہلے زندگی دیکھی جا سکتی ہے. وہیں پہ خدا کا دل، جو میں یہ کتابیں راز الہی بیان کر رہا ہوں، بس یہیں سے پھر جمہوریت خدا کی محبت میں آ جائے گی اور خدا کی ذات پھر سبجیکٹ ہوگی
محبت اور جمہوریت آبجیکٹ ہوگی. تو یہی وہ پھر 21 سینچری کے اینڈ میں خدا کی دنیا اپنا وجود لے لے گی. پھر جو شریعت ہے، شریعت تو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگوں کے ضمیر مر چکے ہیں، لیکن جب خدا کی دنیا آئے گی تو یہ زمین تو خدا کی محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. کیا خاندان میں بھی آپ نے شریعت دیکھی ہے؟ وہاں تو صرف پیار ہے، اور ماں باپ، والدین اور بچے اگر کوئی وہ غلطی کر بھی دیں تو ان کو کیا جیل بھیجتے ہیں یا عدالت میں بھیجتے ہیں؟ محبت سے اس کی تربیت کرتے ہیں. تو کوئی نبی وہاں شریعت ہوئے گی ہی نہیں. وہاں تو آنے والا جو زمین انبیاء سے بھرے گی، ہر شخص بتائے گا کہ معرفت الہی، نور الہی نے مجھ سے کیا راز کھولے ہیں. تو شریعت کا تو سوال ہی نہیں. شریعت کی پوچھل تو ابھی کٹ گئی. یورپین ممالک میں شریعت تو لاگو ہی نہیں ہے. شریعت ہوتی کیا ہے؟ تو اب یہ جو اختیار انسان کو دیا گیا ہے، شریعت کا تعلق فرشتوں سے تھا. جیسے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، تم نے فرشتوں سے شریعت پائی لیکن تم عمل نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں اب گزر جائیں گی. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور دوست پوچھتے ہیں کہ نیلی آسمانی جنت میں اور سنہری جنت میں کیا فرق ہے، اور ان جنتوں کو نیلی یا گولڈن کیوں کہا جاتا ہے؟ جو نیلی آسمانی جنتیں ہیں، جنت نہیں ہے، ان گنت جنتیں ہیں. وہ اسے کہا جاتا ہے مذکر، میل جنتیں، جہاں خدا کا غم ہے، اکیلا پن ہے. جب خدا اکیلا تھا، خالی پن تھا. تو یہ ترجمانی کرتی ہیں خدا کی میل نیچر کی، مذکر کی. جو سنہری جنتیں ہیں، گولڈن، اسے مونس کہا جاتا ہے، فیمیل. اور یہ خدا کی فیمیل نیچر، ماں کی محبت کی ترجمانی کرتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں نور خدا کے پاس ہیں. جو اس کے اپنے نور ہیں، اگر وہ ان اپنے نوروں میں سے، فرشتوں کے سفید نور ہیں اور مخلوقات ہیں عجیب عجیب، لیکن اگر وہ کسی کو اپنا نور دے دے تو جان لے اس نے اس کو بہت عزیز کیا اور اپنے ہاں بلا لیا. باقی بڑے جہان ہیں، بڑی جنتیں ہیں، تو اس لیے انہیں کہا جاتا ہے فیمیل. اب جو میل جنتیں ہیں اس میں مذکر بھی ہیں، مونس بھی ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں. اور جتنی جنتیں سنہری ہیں، جہاں خدا کی محبت ماں کی ہے، وہاں بھی مذکر بھی ہیں، مونس بھی ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں. تو جو آسمانی نور کی جنتیں ہیں وہ باپ کی ترجمانی کرتی ہیں. یہ فرق ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر پوچھتے ہیں کہ نبی محمد صاحب نے قرآن میں اپنی حکمت استعمال کی، تو پھر انہوں نے خدا کی وحدانیت پر حکمت کا استعمال کیوں نہیں کیا، اور عرب کے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ محمد نبی نے جو بھی کمپرومائز کیا حکمت میں، شریعت میں، وقت کے تقاضوں کے مطابق، اگر وہ خدا کی وحدانیت پہ بھی کمپرومائز کر لیتے تو پھر محمد صاحب کے پاس رہ کیا جاتا؟ پھر تو ان کی نبوت ہی کا بستر ہی گول کر دیا جاتا. تو جبرائیل نے کہا تھا، اے محمد، قرآن کیونکہ حکمتوں سے بھرا پڑا ہے، جس میں فرشتوں کے پیغام بھی ہیں، محمد صاحب کی بھی بڑی حکمتیں ہیں وقت کے مطابق، لیکن جو مشن دیا گیا تھا وہ خدا کی وحدانیت کا تھا کہ اگر تو نے یہاں کمپرومائز کیا
تو جان لے کہ پھر یہیں تیرے مشن کا اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے محمد صاحب پہ یہ بات روشن تھی کہ جو میرا سب سے پہلا اور آخری مشن ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے عیسائیت میں یا ہندوؤں میں یا دنیا کے مذاہب میں کہ خدا 10 ہے یا 1000 ہے یا 3 ہے، اس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں تو کوئی کمپرومائز کی کوئی حدود ہی نہیں تھی، ورنہ دی اینڈ ہو جاتا مشن۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر حسن صاحب پوچھتے ہیں کہ سائنس اور روحانیت کب تک ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں گی، جبکہ ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ سائنس اور روحانیت 2 دریا ہیں، ایک میٹھا ہے ایک کھاری ہے، اور یہ کب ایک سنگم پہ ملیں گے؟ جب زمین انبیاء سے بھر جائے گی، انبیاء میں سے پھر سائنسدان آئیں گے اور انہیں خدا کے ساتھ اعلیٰ معرفت جنتیں اور فرشتے ایک ہی دن میں وہ سائنس کے راز بتائیں گے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال انسانوں کو نہیں بتائے، اور ان کو جتنی بھی جو کچھ بھی ملا اس سے یہ بم بنا کر، اٹامک بم بنا کر، واٹر بم بنا کر انسانیت کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ مل جائے گی جب خدا کی ذات جو ہے وہ آئے گی، اس کے نور سے زمین روشن ہوگی، انسان اس کی قدر و قیمت پہچانے گا، تب یہ سائنس میں بھی انبیاء ہوں گے، روحانیت میں تو ہے ہی ہیں، تب یہ دونوں ایک سنگم پہ ملیں گے۔ اور اس وقت اس لیے نہیں اکٹھی ہوتی نظر آ رہی کہ یہ جو ظالم ہیں ان کو جو چیز بھی دی جاتی ہے یہ اس کا غلط فائدہ لیتے ہیں اور غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے نہیں مل رہی آپس میں۔ تو بڑی جلدی وقت مستقبل میں جو انبیاء بڑھتے جائیں گے، جن کے تعلق زندہ تعلق ہوگا، یہ سائنس اور روحانیت پہ ملیں گے آپس میں۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر سوال ہے کہ صوفیہ نے نفس کو مارنے یا نفس کے خلاف جہاد کرنے یا اسے قابو کر کے خدا کی تلاش کی، یہ نفس کیا ہے؟ اور صوفیہ نے یا بزرگان دین نے اس کو بہت خطرناک بتایا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ نفس کو مارا نہیں جا سکتا۔ نفس جو ہے کہیں اسے کہا گیا ہے کہ یہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے، کہیں کہا گیا ہے اس نفس کو یہ برائی کرتے ہوئے پشیمان ہو جاتا ہے، کہیں کہا گیا ہے کہ یہ نفس جب آرام پا جائے تو خدا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس نفس کے اندر 6 چابیاں آ جاتی ہیں۔ ایک جسم، اس جسم کو اس لیے بنایا گیا کہ ہماری ارواح کی ترقی میں خربوں سال لگ رہے تھے، اور جسم دے کر تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے نفس کی ترقی کے لیے سما پیدا کیے گئے، لیکن آج بھی نفس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے لیکن برائی کی طرف۔ تو ہم غلط گھوڑے پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب نفس کے اجزاء کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو جسم دیا گیا ہے یہ بلاتا ہے خالص سوچ کو، کہ دماغ کو کہ سب سوچوں سے بری ہو کر خالص فکر خدا کی سوچ میں آ، یہ بھی نفس کا حصہ ہے۔ پھر وہ بلاتا ہے
کہ ایک قوم و مکان کے شعور پھیل جا کلے جہانوں میں بادلوں کی طرح، یہ بھی نفس کا حصہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے ضمیر کی روشنی، یعنی کہ پہلی روشنی تو یہ ہے کہ ضمیر کو کسی پولیس، عدالت، فرشتوں، خدا کی ضرورت نہیں۔ جب وہ خدا کے نور سے منور ہوتا ہے تو وہ برائی اور اچھائی کو علیحدہ کر دیتا ہے۔ لیکن انتہا جو ضمیر کے نور کی ہے، وہ سفر پہ چلا جاتا ہے، مختلف جنتوں اور جہانوں سے گزر کر خدا کی سچائی کو جاننا چاہتا ہے، خدا کے راز الہیوں کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک نفس کا حصہ ہے۔ پھر جو دل ہے، جو محبت کا محور ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اگر خدا محبت کی پیدائش نہ کرتا تو زندگی شروع نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک نفس کا حصہ ہے۔ پھر روح جو ہے وہ جب لے کر چلتی ہے ان سب یہ جو میں نے بتائے ہیں نفس کے حصے، ان کو ایک سنگم پر لے کر چلتی ہے خدا کی طرف، یہ بھی نفس کا حصہ ہے۔ تو جیسے گاڑی کے اندر جو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اسٹیئرنگ ہو گیا، بریک ہو گئی، جیسے آپ گیئر لگاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں گاڑی میں، یہ سب گاڑی کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح نفس کے بھی کچھ حصے ہیں۔ تو ایک مقام پر آ کے یہ جو میں نے سارے نفس کے حصوں کی تعریف کی ہے، یہ برائی سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ پشیمان ہوتے ہیں، طاقت نہیں پاتے، تیسری دفعہ یہ آرام پا جاتے ہیں خدا کی ذات سے۔ یہ اس کی تعریف جو ہے یہ جامع تعریف ہے، کیونکہ نفس کو مارا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا ابدی تعلق ہے آپ کی روح سے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور دوست فرماتے ہیں، ایک ممبر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اردو لیکچر کے شروع میں اپنا سفر بتایا کریں، جیسے آپ انگلش والے سیشن میں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سوال و جواب پوچھنے والا سیشن رکھیں، اور ہمیں خاص طور پر جو الہی دعا ہے اس پر ایک اردو میں ویڈیو بنا دیں، شکریہ۔ یہ کام جو ہے یہ اطہر صاحب کا ہے اور سورج صاحب کا، اس لیے اردو لیکچر میں ان سے پوچھ لیتا ہوں اور آپ انہیں بتایا کریں کہ کیا سننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کریں کہ سوال جواب کا تو سیشن ہوتا ہی ہے، اور وہ جو الہی دعا ہے اس کی بھی ویڈیو انہوں نے بنا دی ہے اطہر صاحب نے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچی وہ۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی وقت آئے گا جب ہم خدا کی سرزمین پر پہنچ سکیں گے، کیونکہ اس ملک میں تو چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں اور خدا سے ملنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کی ذات نے تو بتا دیا ہے کب آئے گا، وہ وقت بڑا نزدیک ہے۔ اس کی تفصیلات کی ویڈیو میں نے بتائی ہے۔ 2040 میں ایک انقلاب آئے گا کہ یہ جو سیاست کو گھن لگ گیا ہے، لوگ بیدار ہو جائیں گے، ایک شعوری انقلاب آئے گا، اور پھر 2060 کے اندر ضمیر کا انقلاب شروع ہو جائے گا، شعوری بھی اور ضمیر کا، اور پھر 2080 کے اندر خدا کی محبت کا رنگ آئے گا اور جمہوریت اور یہ سارے انسانی حقوق جو ہیں آزادی کے، ان کی ہائی لائٹ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا خدا کو ملا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ انقلاب آئے گا جہاں پر یہ جو سب کتابیں خدا کی طرف سے راز الہی ہے،
یہ چھا جائیں گی جمہوریت پہ. جمہوریت خدا کی محبت کا رنگ لے لے گی اور اس صدی کے آخر میں خدا کی صدی ہوگی اور خدا کی دنیا کا دور شروع ہو جائے گا. اب دوسرا سوال جو ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں. تو ان کو بتا دیا کریں اطہر کو، تو اگر اگلی دفعہ جب ہم شروع کریں گے تو اس دعا پہ میں گہری روشنی ڈالوں گا کہ اس کا مقصد ہر الفاظ کا کیا ہے، اور آپ کو تفصیل سے میں رہنمائی کروں گا. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ آج کے سوال و جواب کی اس نشست کا آخری سوال ہے حضور. ہمارے ایک دوست پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خاص محبت ہے جو خدا کو قریب کر دیتی ہے یا خدا سے ملاقات کروا دیتی ہے؟ محبت کون سی نہیں ہوتی کہ کون سی محبت ہوتی ہے. محبت یوں ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آسمان کی وہ کون سی رنگ ہے جو پیارا ہے. آسمان کا رنگ دیکھ لیں آپ، نیلا آسمانی ہے، سفید بادل کے ٹکڑے ہیں. تو محبت کی تعریف یہ ہوگی کہ محبت شروع ہوتی ہے، لیکن جب یہ لہریں اٹھتی ہیں سمندر کی تو کبھی کوئی لہریں چھوٹی ہوتی ہیں، کئی وہ اتنی اونچی ہو جاتی ہیں. جب چاند گریوٹی کے دن ہو تو سمندر کی لہریں چھونا چاہتی ہیں آسمان کو. تو محبت کے مقامات بھی ہے اور محبت کا ایک حال بھی ہے، لیکن اس کے لیے شروع آپ ایسے کریں کہ حق تعالیٰ سے کہیں کہ میرے دل میں اپنی محبت بسا دے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہوگی تو محبت کی ابتدا ہو جائے گی. جب انسان اپنی ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، اپنی آنکھوں میں خدا کے دیدار کا چشمہ سرما لگا لیتا ہے، اس دل میں صنم آشناؤں کو دور کر لیتا ہے اور دنیا کی دوڑ میں سے چھوڑنا چھوڑ دیتا ہے، قناعت اور شکر گزار ہو جاتا ہے، اور دنیا کی یہ جو گندگیاں ہیں ان سے پاک ہو کر اپنے آپ کی توجہ جو ہے خالص فکر اللہ پہ لاتا ہے اور کوہ مقام بادلوں جیسا ہو جاتا ہے. ضمیر کی روشنی فرشتوں تک پہنچتی ہے اور دلوں سے صنم آشناؤں کو نکال کر جب وہاں خدا کا نور آتا ہے تو یہ وہ محبت ہے جسے ہم کہتے ہیں کون سی محبت. پھر یہ محبت جو ہے یہ جو سب سے اعلیٰ عرفہ محبت ہے، انسان کے جیون کا حصہ بنتی ہے، اور پھر اس کی بلندیاں اور پروازیں کہ کوئی حد نہیں ہے. پھر اس میں نیت بھی آ جاتی ہے، سفر بھی آ جاتا ہے خدا کی منشا کا، اور پھر نتائج آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں روح کی دنیا میں. جی حضور، جناب مسیح الزمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم، خدا کے باغ عدن، آج کی سوال و جواب کی نشست میں آپ کے اس قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور ہمارے ایڈمن ٹیم جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب، ہم آپ کو اگلے ہفتے اسی نشست میں معینہ وقت پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب ممبران پر خدا کی سلامتی. میری دعائیں اطہر صاحب، آپ اور سورج صاحب اور تمام جو ممبران ہیں آپ کے ساتھ ہیں.
خدا کا حمد و ناصر ہو. اور ایک روح تو بدل گئی ہے کہ اب لوگ مجھ سے صرف اور صرف خدا کا سوال کرتے ہیں. تو روح تو بدل گئی ہے. انبیاء آ گئے ہیں بہت سے، تو خدا کا وعدہ کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اس کی بھی پتیاں اور پھول کھلتے جا رہے ہیں. تو یہ خدا کی عنایت ہے. تو آپ سب پر خدا کی عنایت ہو. خدا حافظ.